بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر في أجناس الناطفية التودع بماء السيل إذا لم تكن رقة الماء غالبة لا يجوز. اچھا جی، مسئلہ یہ ہے، اجناس ناطفی کتاب ہے، اس میں یہ جزی لکھی ہوئی ہے کہ وضو کرنا سیلاب کے پانی کے ساتھ جب تک نہ ہو پانی کی رقت جب کہ نہ ہو رقت پانی کی غالب تو جائز نہیں ہے. سیلاب ہے نا تو مٹی رلدی ہے، اگر وہ پانی وچ مٹی اینی رل گئی ہے کہ جڑا اصل طریقہ ہے وے خالص پانی اندے وچ روڑو تے کتنی تیزی ہوتی ہے. یہ جد تک اندی یہ تیزی ایویں ذرا ماسا جنوں پنجابی چ 19 آندے نے فرق پوے تو کوئی حرج نہیں، یہ تیزی جد تک رہے نا تے اے وے تے جس لے تیزی چ فرق پوے تو انہوں کہندے نے بے سیلان چ فرق پے گیا. ہن مٹی اتنی رل گئی ہے کہ وہ پانی دی جڑی سیلان ہے نا اس وچ فرق پے گیا رقت چ پتلا ہونے وچ، اس کے ساتھ وضو جائز نہیں ہے. گل سمجھیے؟ اگر اس نال کردا ہے 2 منٹ لوٹے چ پا کے رکھے مٹی تھلے بہ جائے پانی صاف ہوگا پھر تو رولا ہی نہیں نا. گل سمجھیے؟ ایویں سیلاب دا پانی رڑدا پیا نا دریا دا رتا پانی جل مٹی وچ رلدی ہے تے اگر وہ بئی وچ ذرے اینے مل گئے نے کہ اگر وہ پانی روڑو تے وہ ایسا ٹردا ہے جویں کوئی مطلب شیرا ٹردا ہے تے ہن سمجھو بھی کی ہے وہ چکڑ جا بن گیا بھی ہن وہ بھی نہیں رہا پانی. یہ مطلب ہے. گل سمجھی؟ تے جب تک پانی دی سیلان باقی اس وقت تک سیلاب دے پانی نال وضو جائز ہے، کیونکہ سیلاب جس ٹائم آندا ہے تے ظاہر ہے وچ نویں مٹی ملدی ہے رلدی پانی دے تو پھر پانی وہ اندی سلان چ فرق پیندا ہے جی. اور ذکر کیا گیا ہے اجناس ناطفی میں وضو کرنا سیلاب کے پانی کے ساتھ جب کہ نہ ہو پانی کی رقت غالب، یعنی پانی دا پتلا ہونا جڑا ختم ہو گیا تو پانی گاڑا ہو گیا مٹی دی وجہ تو کیا حکم ہے؟ لا یجوز، نہیں جائز، یہ وضو جائز نہیں. ہاں بشابہ. اور ذکر کیا گیا ہے اجناس ناطفی میں وضو کرنا سیلاب کے پانی کے ساتھ جب کہ نہ ہو پانی کی رقت غالب جائز نہیں. تو یہ وضو جائز نہیں. ذکر کیا گیا ہے جب وضو جائز نہیں تو غسل بھی جائز نہیں، کیونکہ دونوں نجاست حکم ہی ہیں جی. ہاں بھائی. اور ذکر کیا گیا ہے اجناس ناطفی میں وضو کرنا سیلاب کے پانی کے ساتھ جب نہ ہو رقت پانی کی غالب، جب کہ نہ ہو رقت پانی کی غالب تو نہیں جائز وضو. چلو جی پہلے جو منع کر دوبارہ ایک باری منع کرتا ہوں. اور ذکر کیا گیا ہے اجناس ناطفی میں وضو کرنا سیلاب کے پانی کے ساتھ جب کہ نہ ہو پانی کی رقت غالب نہیں جائز. تو یہ وضو جائز نہیں ہے کیونکہ پانی وچ مٹی چوکھی رل گئی ہے. ضابطہ اس کا وہ ہے جو پہلے گزر گیا ہے کہ سیلان کی سرعت تیزی باقی ہے تو پانی ٹھیک ہے. گل سمجھیا؟ اگر تیزی میں فرق پڑ گیا ہے تو پانی وہ وضو ٹھیک نہیں ہے. ولیکن گیا جیسا کہ وہ تب پانی کی طبیعت ہے قبل المخالطت، چیز ملنے سے پہلے پانی کی جو طبیعت ہے کیا پتلا ہونا تیز چلنا، اگر وہ باقی ہے چیز کے ملنے کے بعد بھی ویسے تفصیل آگے آ رہی ہے ساری تو یہ پانی بھائی اس کا حکم باقی ہے. اگر اس کا چلنا ختم ہو گیا یعنی گاڑا ہو گیا وہ سیلان اور پتلا پن فرق پڑ گیا تو مطلب ہے. آگے جی. وذکر فی الملتقط اذا القی الزاد فی الماء حتى اسود. اسودہ دا ہوندا ہے یار اسود ولكن لم تذهب رقته احمرا نہیں احمرا اسودہ دا احمارا ولكن لم تذهب رقته جاز الوضوء به مع تغیر لونه وطعمه وريحه. بس ملتقط کے اندر یہ جزی ہے کہ جب ڈالی جائے زاج دا معنی کی پھڑکڑی لکھا ہے دیکھا جائے پانی کے اندر حتیٰ کہ پانی کا رنگ کالا ہو جائے. مولوی جی پھڑکڑی پہ کو پانی رنگ مار دے تجربہ کیتا جائے لوگوں نے زاج پھڑکڑی لکھی ہے
ਤੇ ਵੇਖੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, فرق ਪੈਂਦਾ ہوਵੇ جی. اچھا جی تو پانی میں زاد ڈالا گیا, پھڑکڑی ڈالی گئی تو رنگ اس کا پانی کا کالا ہو گیا, لیکن پانی کی رکت ختم نہیں ہوئی تو وضو جائز ہے. وضو باوجود اس بات کے کہ پانی کا رنگ بدل گیا, پانی کا ذائقہ بدل گیا, پانی کی بو بدل گئی. سمجھ آئیے؟ تو اس کے باوجود کی ہے وضو جائز ہے, کیونکہ بعض یہ چیزیں ایڈیاں تیز ہوندیاں نے, سکرین دی نکی جی گولی پائی دی ہر شے بدلا دیندی پانی دی جی, تو اس واسطے بھی یہ وضو جائز ہے, اے مطلب ہے جی. گل سمجھیے, کچھ چیزیں نے اگوں آ رہی ہیں ذائقے بو بدل جان تو پھر فرق پیندا ہے, لیکن اے ذرا جزیاں وکھریاں وکھریاں نے جی, دھیان کرے جی. اور ذکر کیا گیا ہے ملتقط میں, جب ڈالا گیا زاج پانی میں, حتیٰ کہ پانی سیاہ ہو گیا, لیکن نہیں گئی پانی کی رکت, تو جائز ہے وضو اس پانی کے ساتھ. وضو کا ذکر ہے, غسل بھی نال ہے جی. وضو جائز ہے تے باوجود پانی کے رنگ کے بدلنے کے, ذائقے کے بدلنے کے, بو کے بدلنے کے. چلو جی. اور ذکر کیا گیا ہے ملتقط میں, جب ڈالا گیا زاج پانی میں یہاں تک کہ سیاہ ہو گیا, لیکن نہیں گئی اس کی رکت, پانی کی رکت, تو جائز ہے وضو اس پانی کے ساتھ باوجود رنگ کے تغیر اور ذائقے کے تغیر کے اور بو کے تغیر کے. چلو. اور ذکر کیا گیا ہے ملتقط میں, جب ڈالا گیا زاج پانی میں یہاں تک کہ سیاہ ہو گیا پانی, اور لیکن نہیں گئی پانی کی رکت, تو جائز ہے وضو اس پانی کے ساتھ باوجود کہ تینوں چیزیں بدل گئی. اگے جی وقضى العفس اذا, بس وقضى العفس. اسی طرح عفس کی شے سیاہی, اذا طرح فی الماء, ایڈی سیاہی لکھی دی پڑیاں سیاہی دیاں, نیلی سیاہی نیلی ہو گئی جی, نیلی سیاہی پانی کے اندر سیاہی ڈالی گئی تو پانی جو ہے وہ کالا ہو گیا. اس پانی سے وضو جائز ہے جب تک پانی کی رکت باقی ہے. تے ہن کالی سیاہی تے باقی سارے رنگ تسی قیاس کر سکتے ہو نا, جن بھی رنگ نے یا کپڑے رنگن والے, یہ پانی وچ پائے, پانی دا رنگ بدل گیا ہے لیکن رکت اس دی تے اے مطلب آکھن دا مقصد ہے جی, یہ بھی تک رنگ ہے نا, ایویں نیلی سرخ یا جڑے دوجے رنگریزاں دے رنگ نے جی, جس لے وچ پائے تے پانی دی لیکن رکت باقی ہے تے وضو جائز ہے. پیلے رنگ دے کپڑے کرائے نا جی, پیلے اس پانی وضو بھی کر لیا تاکہ ایک جا کی ہوندا جو لفظ کی میچنگ ہو جائے جی, منہ تو لے کے ہر شے تک جی. اے چلو. اور اسی طرح سیاہی جب ڈالی گئی پانی میں, بس سیاہ ہو گیا پانی, تو جائز ہے وضو اس پانی کے ساتھ, جب تک پانی کی رکت باقی ہے. چلو. اور اسی طرح سیاہی جب ڈالی گئی پانی میں بس سیاہ ہو گیا پانی, تو جائز ہے وضو اس پانی کے ساتھ جب تک پانی کی رکت باقی ہے. اور اسی طرح سیاہی جب ڈالی گئی پانی میں بس سیاہ ہو گیا پانی, تو جائز ہے وضو اس پانی کے ساتھ جب تک رکت اس کی باقی ہے. وقضى الحمص والباقي اللاء ونحوهما اذا انقيا في الماء, اکرم انقا ینق انقا, ٹھیک ہے, انقیا اذا انقيا في الماء ولم تزل ركته, زال یزول زائل, ٹھیک ہے, ولم تزل رکته يجوز الوضوء به, بس. وان تغير لونه او طعمه او ريحه. اچھا جی, ہے پانی کے اندر چنے, ہمس چنے, باقی لوبیا, ہر قسم دا لوبیا, ایویں دالاں کہ پانی اس طرح چنے لوبیا اور ان دونوں کے مثل یعنی باقی دالاں ہر قسم دیاں,
جب ان کو پکایا گیا پانی میں، وہ وچ مرچا لون نہیں پایا، صرف انہوں نے ابالیا ہے بھائی، اور نہیں زائل ہوئی پانی کی رکت، سمجھ آئیے؟ تو جائز ہے وضو اس پانی کے ساتھ، اگرچہ بدل جائے پانی کا رنگ، ذائقہ، بو، کیونکہ معتبر ان چیزوں میں پانی کی رکت کا بقا ہے تو وہ باقی ہے۔ گل سمجھیے؟ تو تسی ہن انہاں تے باقی چیزاں قیاس کر سکتے ہو نا، بھی اے پانی وچ بھی چیز پا کے ابالی ہے تے اون دے وچ اور کوئی چیز نہیں ملائی تے صرف اس چیز دی وجہ تو پانی دا رنگ بو ذائقہ بشک بدل جائے لیکن رکت باقی رہے تے ایں دے نال وضو غسل جائز ہے۔ اے مطلب تے جے نجاست حکمیہ جائز تے حقیقیات وہ تو شربتاں نال بھی جائز ہے جی۔ ہاں بھائی چلو گل سمجھی؟ اور اسی طرح چنے اور لوبیا اور ان دونوں کی مثل جب کہ پکایا گیا پانی میں، ایک ویسے پھینک رکھ دینا عورتیں صبح چنے پانی دیگر تک ہیں، وہ تو کوئی حرج نہیں ہے جی، جوش دو تو پھر زیادہ ذرات بچوں نکل کے پانی چ ملتے ہیں جی، ہیں جی، اے مطلب ہے جی۔ چلو جی پانی میں، اور نہیں زائل ہوئی پانی کی رکت، جائز ہے وضو اس پانی کے ساتھ اگرچہ بدل جائے رنگ پانی کا یا پانی کا ذائقہ یا اس کی بو۔ اور اسی طرح چنے اور لوبیا اور ان دونوں کی مثال جب پکائے گئے پانی میں اور نہیں زائل ہوئی پانی کی رکت تو کیا ہے؟ جائز ہے وضو اس پانی کے ساتھ اگرچہ بدل جائے پانی کا رنگ اور پانی کا ذائقہ اور ایک او یار او یا ایک یا پانی کا ذائقہ یا پانی کی بو۔ اور اسی طرح فقہ میں نا بڑا فرق ہوتا ہے او جب پکائے گئے پانی میں اور نہیں ظاہر ہوئی پانی کی رکت تو جائز ہے وضو اس پانی کے ساتھ، شابہ اگرچہ بدل گیا ہے پانی کا رنگ یا پانی کا ذائقہ یا اس کی بو عقیدہ ہے، پانی کی بو کٹھی ہوندی ہے جی، سمجھ آئی نا جی؟ وہ نال خوش تے بد لا کے انہوں وکھرا کریدا ہے، انج بھی انج عام پنجابی چ بو آندی پئی ہے، وہ بد بو تے بولا جاندا ہے، لیکن تسی ایتھے کلی سمجھنی ہے، سمجھائی ہے؟ ہاں بے اگے جی۔ وذکر فی الجامع الصغیر لو تبح الحمص او الباقی الماء ان كان الماء بحال لو برد لا يثخن لا یسخانو لا يثخن سے پر سے لا یسخانو يثخن ولا تزول عنه رقة الماء جاز الوضوء به والا فلا۔ جامع صغیر جو قاضی خان کی، ایک جامع صغیر امام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جامع صغیر جو قاضی خان رحمہ اللہ کی ہے، اس میں یہ مسئلہ ذکر ہے، اگر جوش دیا گیا پکائے گئے چنے یا لوبیا میں باقی دالاں لون مرچا پا کے نہیں یار اونج پکائے گئے، تو اگر پانی ایسی حالت کو پہنچ گئے، اتنا ان کو جوش دیا گیا کہ اگر پانی ٹھنڈا ہو تو وہ گاڑھا ہو جائے گا، کیونکہ بعض دفعہ جوش نال شے پتلی رہندی ہے، جو ٹھنڈی ہوئے تو وہ گاڑھی ہو جاندی، سمجھے نا؟ اگر پانی اس حالت تک پہنچ گئے کہ ٹھنڈا ہو تو گاڑھا نہیں ہوتا، اور اس سے ٹھنڈے ہونے کے باوجود رکت زائل نہیں ہوئی تو وضو جائز ہے اس پانی کے ساتھ، اور اگر ٹھنڈا ہو تو گاڑھا ہو جائے گا، رکت ختم ہو گئی ہے تو جائز نہیں ہے، جائز۔ ساری کتاباں دے جزیات کٹھیاں کر دیں، فلاں وچ انج لکھیا ہے انج لکھیا، تاکہ سارے مسئلے سمجھ آ جائیں۔ چلو جی، اور ذکر کیا گیا جامع صغیر میں قاضی خان رحمہ اللہ کے، اگر پکائے گئے چنے یا لوبیا اگر ہو گیا پانی ایسی حالت کے ساتھ، اگر ٹھنڈا ہو تو نہیں گاڑھا ہوگا اور نہیں زائل ہوگی اس سے پانی کی رکت، تو جائز ہے وضو اس پانی کے ساتھ، اگر نہ بس نہیں۔ ہاں جی۔ اور ذکر کیا گیا ہے جامع صغیر میں، اگر پکائے گئے چنے یا لوبیا
اگر ہو پانی اس حالت میں، اس حالت کے ساتھ، اس حالت کے ساتھ، اگر ہو ٹھنڈا نہ گاڑھا ہو اور نہ ضائع ختم ہو اس سے، نہ ختم ہو اس سے پانی کی رکت، تو جائز ہے وضو اس پانی کے ساتھ۔ باقی نمک نال کوئی لحاظ نہیں، کیونکہ پانی خود نمکین ہوتے ہیں بڑے بڑے جی، نمک پانے تو بغیر بھی سمجھائیے، پانی تو نمک مل جائے تو کوئی لحاظ نہیں ہے۔ اور وگرنہ پس نہیں۔ اور ذکر کیا گیا ہے جامع صغیر میں اگر پکائے وہ پیچھے فرق ہے تیمم کرنے دا سی، کچھ کھولنے دا فرق نہیں ہے گا، پاویں سمندری نمک کھولو تو پاویں کھوڑ والا کھوڑو۔ چلو جی، اگر پکائے گئے چنے یا لوبیا اگر ہے پانی اپنی حالت کے ساتھ، اگر ٹھنڈا ہو جائے، اگر ٹھنڈا ہو حالت جائے کے ساتھ گا، نہیں، اگر ہے پانی ایسی حالت کے ساتھ، اگر ہے پانی ایسی حالت کے ساتھ، اگر ٹھنڈا اگر ہو ٹھنڈا تو ہو نہ گاڑھا نہ ہوگا گاڑھا ہوگا اور نہ زائل ہوگی اس سے رکت، پانی پانی کی کی رکت، تو جائز ہے وضو اس پانی کے ساتھ، وگرنہ وگرنہ پس نہیں، جائز۔ پس نہیں جائز۔ ذرا دھیان کریں جی بھائی، قانون یہ ہے کہ تقیید بھائی ما مطلق سے نکل کر ما مقید جو بنتا ہے، جس سے پھر وضو استنجا وضو اور غسل جائز نہیں ہوتا۔ قانون یہ ہے کہ تقیید حاصل ہوتی ہے پانی کو شے عین میں سے ایک کے ساتھ، گل سمجھیا، یا غلبہ ممتزج کے ساتھ کہ جڑا بچ ملیا ہے نہ شے وہ غالب آ گئی کہ میں، اور وہ بکثرت اجزاء المخالط بھی جڑا بچ ملیا ہے ان دے اجزاء چوکھے نے تے پانی دے چھوڑے نہیں یہ ہن مائع مقید بن گئے۔ کی بن گئے؟ مقید۔ ایک صورت یا بے کمال الامتزاج، یا پانی مقید ہوتا ہے کمال امتزاج کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ کمال امتزاج کے ساتھ۔ اور کمال امتزاج کے میں ہوتا ہے یا اس طرح کہ سبزیوں نے پانی پی لیا، تو سب وچ پانی پایا اور نبات سبزیاں، ہاں سبزیوں نے پانی کو پی لیا بے تشرب نبات الماء، حتیٰ کہ پہنچ گیا پانی یہاں تک کہ ممتنع ہے نکلنا پانی کا مگر ان سبزیوں سے نچوڑ کر، سمجھائیے جی، اے مطلب ہے یا پکانے کے ساتھ پانی نکلے گا ویسے نہیں نکلتا جی، ہیں سمجھائیے بے بائیں طور کے پکایا جائے پانی میں کوئی شے اشیاء سمجھیے و اما بالطبخ، یہ تیسری صورت تھی بھائی جنا نا جی کہ بھائی جنا نا کمال امتزاج جو ہوتا ہے اس کی دو صورتیں، کمال امتزاج کی کہ وہ پانی ڈالا سبزی میں تو اس نے پانی وہ ساری جذب کر دی، تب اس سے نچوڑیں گے تو نکلے گا ویسے نہیں نکلتا، تو اب پانی نہیں رہا، اب پانی نہیں رہا۔ یا یہ کمال امتزاج ہوتا ہے پکانے کے ساتھ، کس طرح؟ بائیں طور کے پکائی گئی کوئی شے پانی میں، لیکن کیڑی شے؟ اشیاء طاہرہ سے، حتیٰ کہ ین دے جا، حتیٰ کہ وہ پک گئی، پس اس وقت نکل گیا پانی اپنی طبیعت سے، وہ کیا تھی؟ وہ صورت سیلان تھی، گل سمجھیے۔ اب کوئی شک نہیں کہ جب وہ پانی ٹھنڈا ہوگا تو وہ گاڑھا بھی ہو جائے گا، پلے پہیا ایشا بس ہے قاعدہ مخالطت میں پکانے کے ساتھ کہ مطبوخ جب پکایا جائے پانی میں اور مخالطت میں اس کے بغیر، وفل مخالطت بدون ہی، ٹھیک ہے، ان تزول الرقۃ اللہم الا یکون الا، بکری گل ہے کہ یہ ہے کہ یعنی پانی جو چیز میں ملا ہے نا جی، تو اس میں یا تو یہ ہے کیا کہ اس کی جو نا اجزاء غالب آ گئے، کیا آ گئے؟ اجزاء غالب آ گئے، ایک صورت، یا اس کو چیز اس میں پکائی گئی ہے، پکانے کی کیفیت یہ بنی کہ ٹھنڈا ہوا تو اس کا سیلان ختم ہو گیا۔ اگر دو میں سے کوئی بھی چیز پائی جائے تو یہ مائع مقید ہے۔ اگر چیز پاک ملی ہے اس کے اجزاء کم ہے پانی کے زیادہ ہے تو یہ بھی مائع مطلق ہے، یا پانی میں کوئی چیز پکائی گئی ہے اس کی رکت ختم نہیں ہوئی کہ ہو تب بھی تو یہ بھی مائع اصل قانون ہے۔ کل سمجھے کہ کوئی نہیں، اللہ سمجھو اللہ، ہاں مگر یہ کہ ہو مطبوخ جس کو پکایا گیا پانی میں، اس شے کے ساتھ مقصود وہ شے پکانی نہیں ہے بلکہ صفائی مقصود ہے، جیسا کہ اشنان لونک بوٹی یا صدر بیر دے پتے یا صابن وغیرہ پا کے، سمجھائیے ان کے ذریعے پانی کو کھاری کیا جاتا تاکہ میل اچھی اترے،
اب ان کی وجہ سے فإن المعتبر حينئذ الرقت وعدمها دون النضج. اب یہاں پانی کی رقت جو ہے نا جب تک باقی ہے تو اس سے سنجا وضو غسل جائز ہے. اگر رقت اس کی ختم ہو گئی ہے تو اینا وچ صابن ملا دیتا ہے, اینے وچ پتے پائے بیر دے جوش دیتا تو پانی جڑا نا گاڑا ہو گیا, رقت ختم ہو گئی تو اب جائز نہیں. اب اے جے قانون ذکر فی المحیط لو اب محیط فی المحیط لو توضا بماء اغلیا بأشنان او بآس او بشيء مما يتعالج الناس به جاد الوضوء به ما لم يغلب عليه. ٹھیک ہے. اچھا جی, وقضا اس طرح ذکر کیا گیا محیط میں اگر وضو کیا مولوی توقیر نے پانی کے ساتھ, ایسا پانی جس پانی کو جوش دیا گیا اشنان بوٹی کے ساتھ یا آس, یہ بھی بوٹی جس نال پانی نو کیتا جاندا جی ہیں ساڈے کول بیری دے پتے نے جی. اچھا, یا ایسی شے ڈال کر پانی کو جوش دیا گیا جس کے ذریعے لوگ دوائی کرتے ہیں, مطلب وہ شے پا کے پانی تو نہان شان واسطے استعمال ہوندا ہے جی. گل سمجھیے, اے مطلب ہے جی. تو مثال طور پر دوائی دیتی کہ پانی چ پا کے جوش دے کے تے نہانا ہے تینوں خارش پئی ہے, مثال طور تے اس قسم کی کوئی بھی چیز جی ہے. اللہ اکبر. تو اس پانی کے ساتھ وضو جائز ہے جب تک وہ شے پانی پر غالب نہ آئے. غلبے کا مطلب کیا ہے؟ بے ان اخراجہ الرقت ہی, جب تک وہ شے پانی کو اس کی رقت سے نہ نکالے تو یہ اس سے جائز ہے. اے مطلب. اور اسی طرح ذکر کیا گیا محیط میں اگر وضو کیا بندے نے پانی کے ساتھ ایسا پانی جو جوش دیا گیا اشنان کے ساتھ یا آس کے ساتھ, ایسا پانی جو جوش دیا گیا ہے اشنان کے ساتھ یا آس کے ساتھ, او مرسی جڑے بھی چیزاں پانی چ پا کے تے پانی نو کھاری کیتا جاندا ہے میل چنگی کڈے, یہ مراد ہے. یا ایسی شے کے ساتھ ان سے علاج کرتے ہیں لوگ کہ علاج کرتے ہیں لوگ اس کے ساتھ دوا بھی دوائی کے طور پر پانی میں ڈال کر اس کو جوش دیتے ہیں. کل سمجھیے, تو جائز ہے وضو اس پانی کے ساتھ جب تک نہ غالب آئے وہ شے پانی پر. ہاں جی. اور اسی طرح ذکر کیا گیا ہے محیط میں اگر وضو کیا بندے نے پانی کے ساتھ, ایسا پانی جو جوش دیا گیا ہے اشنان کے ساتھ یا آس کے ساتھ یا ایسی شے کے ساتھ کہ لوگ علاج کرتے ہیں اس شے کے ساتھ, تو جائز ہے وضو اس پانی کے ساتھ جب تک نہ ہو شرط ہے کہ وہ شاید تسلی ہے کہ پا کے گاندے پھر تو نہیں نا, جب تک نہ غالب ہو وہ شے پانی پر جی. اور اسی طرح ذکر کیا گیا ہے محیط میں اگر وضو کیا پانی کے ساتھ ایسا پانی جو جوش دیا گیا ہے اشنان کے ساتھ یا آس کے ساتھ یا ایسی شے کے ساتھ کے علاج کرتے ہیں لوگ اس کے ساتھ, تو جائز ہے وضو اس پانی کے ساتھ. تو ہر علاقے بوٹیاں مختلف بھی ہیں جی, مطلب وہ دوسرے علاقے سے نہیں ہوندیاں جی. جب تک نہ غالب آئے وہ شے اس پانی پر. غالب کس طرح کے پانی کو رقت سے نکالنے, اس طرح نہ ہو. اگے جی. وقضا لو بل الخبز في الماء ان بقيت رقته كما كان جاز الوضوء به. اچھا جی, روٹی کے ٹکڑے روٹی پانی میں بگو دی تو ظاہر ہے جس لئے روٹی پانی بچ بلا یا بلو تر کرنی جی, روٹی پانی بچ پا دیتی بھی اے ذرا سکی ہے تو گل جائے تو پھر انہوں کھاواں گے جی. تو روٹی اگر پانی میں بگو دی تو اب ظاہر ہے وہ اس میں گل گئے ذرے اس کے, تو اگر پانی کی رقت باقی ہے تو وضو جائز ہے, سمجھ آئیے. اور اگر پانی سخین ہو گیا روٹی کے سبب سے تو وضو جائز نہیں ہے, وضو جائز نہیں ہے. اور اسی طرح اگر بگوئی روٹی پانی میں اگر باقی ہے رقت اس کی جیسا کہ تھا تو جائز ہے وضو اس پانی کے ساتھ. اور اگر ہو گیا پانی
سخین کے سبب سے روٹی کے سبب سے سخین رکت کے مقابلے چ گاڑا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ گاڑھا ہو گاڑھا ہو گیا. یہ مطلب ہے جی. تو نہیں جائز وضو اس پانی کے ساتھ. نہیں جائز وضو اس پانی کے ساتھ. ہاں جی. اور اسی طرح اگر بھگوئی گئی روٹی پانی میں اگر باقی ہے پانی کی رکت جیسا کہ تھا تو جائز ہے وضو اس پانی کے ساتھ. اور اگر ہو گیا پانی سخین روٹی کے سبب سے تو نہیں ہے جائز وضو اس پانی کے ساتھ. اور اسی طرح اگر بھگوئی گئی روٹی پانی میں اگر باقی ہے رکت پانی کی جیسا کہ تھا تو جائز ہے وضو اس پانی کے ساتھ. اور اگر ہو گیا ہے پانی گاڑھا روٹی کے ساتھ تو نہیں جائز وضو اس پانی کے روٹی کے ساتھ. سبب سے جی. وفي شرح القدوري إذا اختلط الطاهر بالماء ولم يدل اسم الماء عنه فهو طاهر وطهور چلو جی. سواء سواء تغير لونه أو لم يتغير ولم يذكر عن أصحابنا یذکر ولم یذکر. ولم يذكر عن أصحابنا خلافا. بس قدوری متن ہے. قدوری کی شرح ابو نصر اقطع کی ہدایہ شریف بھی قدوری کی شرح ہے جامع صغیر دونوں کی. تو لیکن قدوری کی شرح ابو نصر اقطع کی جو شرح ہے اس میں یہ جزی لکھی ہے. قدوری میں نہیں قدوری کی شرح میں یہ جزی ہے. جی آج اشراج کتنی جزیاں پڑھتے ہو کہ کوئی نہیں بھائی منیا کی شرح میں یہ لکھا ہے. یہ مطلب ہے جی. تو وہاں لکھا ہے کہ جب مل جائے کوئی پاک چیز پانی میں اور نہ زائل ہو پانی کا نام اس پانی سے اور نہ نیا ہو اس کے لیے نام. سمجھائیا ان پانی ہی آکھن کو نواں نہ دین. گل سمجھیے. تو پھر بھی کیا حکم ہے بھائی مثلا کس طرح بھائی شراب نبیز فلانا جوس یہ ہو جائے نواں نہ دین. سمجھی گل ہے. تو اور تو جب تک یہ بات ہے پس وہ پانی طاہر ہے طہور ہے یعنی مطہر ہے. مطلب کہ وضو دے غسل ٹھیک ہے. برابر ہے کہ بدل جائے پانی کا رنگ یا نہ بدلے. کل سمجھیا. اب یہ جو مسئلہ ہے نہیں ذکر کیا گیا ہمارے اصحاب سے خلاف اس مسئلے میں. مطلب کہ نکلیا جس مسئلے میں خلاف فقہاء نے ذکر نہیں کیتا مطلب ہوتا ہے کہ اس مسئلے چ اتفاق ہے. اس مسئلے چ اتفاق ہے جتھے اختلاف ذکر نہ کیتا جائے. گل سمجھیے. اور قدوری کی شرح میں ہے جب مل جائے طاہر پانی میں اور نہ زائل ہو پانی کا نام پانی سے اور نہ نیا ہو پانی کے لیے اسم دوسرا اس وقت تک کی ہو بس وہ پانی طاہر ہے اور طہور ہے. برابر ہے بدل جائے پانی کا رنگ یا نہ بدلے. اور نہیں ذکر کیا گیا ہمارے اصحاب سے خلاف یا نہیں ذکر کیا شارع قدوری نے. دو میں طرح ٹھیک ہے. چلو جی. اور قدوری کی شرح میں ہے جب مل جائے طاہر پانی کے ساتھ اور نہ زائل ہو پانی کا نام پانی سے اور نہ نیا ہو پانی کے لیے نام دوسرا تو بس وہ طاہر ہے اور طہور ہے. برابر ہے کہ تبدیل ہو جائے پانی کا رنگ یا نہ تبدیل ہو. اور نہیں ذکر کیا گیا ہمارے اصحاب سے خلاف. اور شرح قدوری میں ہے جب مل جائے طاہر پانی کے ساتھ اور نہ زائل ہو پانی کا نام پانی سے اور نہ نیا ہو پانی کے لیے نام دوسرا پس وہ پانی طاہر ہے اور طہور ہے یعنی مطہر ہے. برابر ہے کہ بدل جائے رنگ اس کا یا نہ بدلے. اور نہیں ذکر کیا گیا ہمارے اصحاب سے خلاف. وعلى هذا إذا تغير لون الماء أو طعمه أو ريحه بطول المكث أو بوقوع الأوراق فيه يجوز الوضوء به إلا إذا غلب عليه لون الأوراق فيصير الماء بسبب ذلك مقيدا. بس علامہ
کاشغری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی اطلاق پر جو شرح قدوری میں ذکر کیا گیا ہے کیڑا کہ جب تک پانی کا نیا نام نہ ہو، جب تک پانی کا نیا نام نہ ہو، اگرچہ رنگ بدل بھی جائے تو وہ طاہر مطہر ہے۔ اس مسئلے پر ہم قیاس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب بدل جائے پانی کا رنگ یا پانی کا ذائقہ یا پانی کی بو، بلکہ اگرچہ بدل جائے تینوں اوصاف، رنگ بھی بدل گیا، ذائقے بھی بدل گیا، بھی بدل گیا، لیکن بدلے کس طرح؟ زیادہ دیر ٹھہرنے کے ساتھ پانی کھڑا رہا تالاب وچ، ورنہ سال پانی کھڑا رہتا ہے جی، تو بچوں کا تفن جو اٹھ جاتا ہے، رنگ مار جاتا ہے، ذائقہ بدل جاتا ہے جی، یہ کوئی نہیں بدلتا۔ یہ طول مکس نال یا پتے گرنے کے ساتھ پت جھڑ دا موسم ہوئے تے ٹالی کھڑی ہوئے او دے بن دے مڈ تے سارے پتے وچ ڈگدے ہیں جی، اور بھی جڑی کوئی شے نم شم ہوئے جی تے اے وچ پتے ڈگے زیادہ، تے پتے ڈگنے دی وجہ تو اس کا رنگ بدل گیا، ذائقہ بدل گیا، بو بدل گئی، گل سمجھیا؟ تو اس پانی کے ساتھ وضو جائز ہے، اس پانی کے ساتھ وضو جائز ہے جب تک پانی پر مگر جب کہ غالب آ جائے پانی پر پتوں کا اطول مکس نہیں وہ ٹھیک ہے، مگر جب کہ غالب آ جائے پانی پر پتوں کا رنگ، پس ہو جائے پانی اس سبب سے مقید کہ انہوں ہون فلانا پانی انج آکھن لگ پین، پانی نہ آکھن بلکہ فلانے پتیاں دا پانی انج آکھن لگ پین، انج نہ بدل جائے تو اب جائز نہیں ہے۔ اب گل سمجھی جے، اگو اس لمبی تفصیل ہے، ذرا غور فرماؤ، پڑھی اس نو مانا کرو۔ اور اسی پر ہے، اور اسی پر ہے، کس پر؟ اس اطلاق پر جس کو ذکر کیا شرح قدوری میں، کیا ہے؟ جب بدل گیا پانی کا رنگ، جب بدل گیا پانی کا رنگ، یا پانی کا ذائقہ، یا پانی کا ذائقہ، یا پانی کی بو، یا پانی کی بو، بلکہ اگرچہ بدل جائیں سارے اس تینوں صاف، بلکہ اگرچہ بدل جائیں اس کے تینوں صاف، لمبی دیر ٹھہرنے کے ساتھ، لمبی دیر ٹھہرنے کے ساتھ، یا پتوں کے گرنے کے ساتھ پانی میں، یا پتوں کے گرنے کے ساتھ پانی میں، جائز ہے وضو اس پانی کے ساتھ، تو جائز ہے وضو اس پانی کے ساتھ، مگر جب کہ اگر جب کہ غالب آ جائے غالب آ جائے پانی پر پتوں کا رنگ، پتوں کا رنگ، بس ہو جائے پانی، بس ہو جائے پانی، بس باب اس کے بسبب اس کے مقید، ہوں نواں نام دا رکھی گیا، کہ رکھی گیا نواں نام رکھی گیا، ہاں جی۔ اور اسی پر جب تبدیل ہو جائے پانی کا رنگ یا پانی کا ذائقہ یا پانی کی بو، بلکہ تبدیل ہو جائے اس کے تینوں اوصاف، بلکہ اگرچہ تبدیل ہو جائیں اس کے تینوں صاف یار، بلکہ اگر تبدیل ہو جائیں تینوں اوصاف، مراد تو پانی دے نا یار، اور زیادہ ٹھہرنے کے ساتھ یا پتوں کے گرنے کے سبب سے پانی، پانی میں، سبب ہوتا ہے بڑے بس ببیائی، پتوں کے گرنے کے سبب سے پانی میں، تو جائز ہے وضو اس پانی کے ساتھ، مگر جب کہ غالب ہو پانی پر پتوں کا رنگ، بس ہو جائے پانی اس کے سبب سے مقید، ہوں جائز نہیں بھائی، ہوں جائز نہیں، ہاں جائز نہیں، چل بھی اور شاباش۔ اسی پر ہے جب بدل جائے پانی کا رنگ یا پانی کا ذائقہ یا پانی کی بو، بلکہ اگرچہ بدل جائیں تینوں اوصاف، زیادہ دیر ٹھہرنے کے ساتھ یا پتوں کے گرنے کے ساتھ پانی میں، تو جائز ہے وضو اس پانی کے ساتھ، مگر جب غالب ہو پانی پر پتوں کا رنگ، پس ہو جائے پانی اس سبب کے ساتھ مقید، رنگ بدلنے کے سبب سے مقید، کل سمجھی جی، ایسے شرح تھوڑی دھیان نال سمجھا جائے، یہ جنے اللہ ہے نا، یہ استثناء موافق ہے واسطے اس کے جو ذکر کی گیا تتمہ میں۔ تتمہ میں کی لکھے اے مسئلہ لکھے کہ پوچھے گئے حضرت فقیہ احمد بن ابراہیم میدانی، یعنی ان سے سوال کیا گیا کہ حضرت یہ فرماؤ کہ وہ پانی کہ بدل گیا رنگ اس کا کثرت اوراق واقعہ فی ہے کی وجہ سے،
سن رہے ہو؟ بس چوکھے پتے وچ ڈگے تے پانی دا رنگ بدل گیا. اس کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ حتیٰ کہ زہر ہو گیا پتوں کا رنگ، حتیٰ کہ زہر ہوتا ہے پتوں کا رنگ کف میں، جب اٹھایا جائے پانی، کیا جائز ہے وضو اس کے ساتھ؟ آپ نے فرمایا لا، جائز نہیں ہے. بھائی اینا رنگ ہے بھی جہاں بک پڑھو تو نظر آتا ہے کہ واقعی پتیاں دا رنگ ہے جی. تو بھی آیا اندر وضو جائز یا نہیں؟ آپ نے کی فرمایا؟ نہیں جائز. سمجھی گل ہو تو کہے نا. اچھا، علامہ حلبی فرماتے ہیں کہ فقی احمد بن ابراہیم میدانی کی بات سر آنکھوں پہ، لیکن نہایا کے اندر یہ جزی لکھی ہوئی ہے. کس میں؟ نہایا کے اندر یہ کیڑی؟ کہ منقول ہے اساتذہ سے یہ بات کہ درختوں کے پتے موسم خریف میں گرتے تھے حوضوں میں، پس بدل جاتا تھا پانی ان کا رنگ کے اعتبار سے، ذائقے کے اعتبار سے، بو کے اعتبار سے. پھر وہ بزرگ ہستیاں وضو کرتے رہتے تھے اس ان حوضوں سے بغیر انکار کے. تو اس سے پتہ چلا کہ ٹھیک ہے. کیا ہے؟ ٹھیک ہے. سمجھو نہیں پھر خلاصہ پھل حاصل ہو. مسئلہ نمبر مٹو شڈو دھیان کرے جی. خلاصہ یہ ہے کہ معتبر پانی کے مقید ہونے میں کیا چیز ہے؟ بے پانی وچ جیڑی شے ملی ہے نا، ہیلو، یا او سکی ہے تے یا او بھی پانی طرح گلی ہے. جیڑی پانی وچ یا او جامد ہے تے یا او مائع ہے. سمجھائی آپ؟ دھیان کریں جی. وہ وکھرا مسئلہ کون پہ بھائی جامد مل گیا پانی میں جامد، تو اب جو معتبر ہے نا وہ زوال و رکت ہی ہے. کیا ہے؟ زوال و رکت ہی ہے. اگر رکت زائل ہو گئی جامد کے ملنے سے، زائل ہو گئی، زائل ہو گئی تو جائز نہیں. اگر رکت زائل نہ ہو تو پھر جائز ہے. ایسا بس تے ایک تے مسئلہ ہو گیا. اما فی مخالطۃ المانعنی ماء حمزہ ہے جی. چل سمجھیے، اگر مائع چیز مل گئی پتلی پانی میں، اب کیا اعتبار ہے؟ اب اعتبار ہے وصفوں کا. فَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا لِلْمَاءِ، اگر وہ چیز جو مائع پانی میں ملی ہے وہ پانی کے مخالف ہے صرف ایک وصف میں. کس میں؟ ایک وصف میں. جیسا کہ مائع بطیخ، تربوز کا پانی. تو الذی یخالفہ فی الطعم میں کہ یہ ذائقے میں مخالف ہے. کس میں؟ ذائقے میں مخالف ہے. مخالف ہے. اور ماء الورد یہ مخالف ہے مطلق پانی کے خوشبو میں. سمجھیے ماحول برد جی ان کی مراد ہے اس تو ماحول برد تو دو صورتیں لکھتے ہیں پتے کٹ کے وچوں پانی کڈیا ہے. ایک ایک پتے ملا کے جڑا او ارکڑ دے نے جی. او ارک وچ پانی ہوندا ہے نا، میرے پتے تے نہیں ہوندے، پتیاں دا پانی ارکڑ دے نے تے اس پانی وچ مل جاندا ہے جی. ہاں یہ میرے خیال پانی ہوندا ہے. اینو ماحول برد ارک گلاب اس نوں کہندے نے نا. اور کو ہوندا ہے ایو جی. اے مطلب ہے اور جو کٹیا ہوتا ہے خوشبو والا یہ مراد ہے. اور میں دسیا ان میں ان کا ایک وصف ہے. اب اگر پانی میں ایسی مائع شے ملی جو پانی کے مخالف ہے ایک وصف میں، اب معتبر اسی وصف کا غلبہ ہے. پھر سمجھیا کہ اگر پانی میں جو چیز ملی ہے مائع اس کی ایک وصف پانی کے مخالف ہے تو وہ کو کیا ہے؟ مثلا ذائقہ یا خوشبو. تو اگر پانی کا ذائقے والی ہے تو ذائقہ نہیں بدلا، خوشبو والی ہے تو خوشبو نہیں بدلی، تو یہ مائع مطلق ہے. اور اگر بدل گئی ہے تو اے دھیان کرے فل معتبر و غلبہ تو ذالک الوصف. اور اگر پانی میں جو چیز ملی ہے مائع وہ پانی کے مخالف ہے دو وصفوں میں، جیسا کہ دودھ یہ مخالف ہے پانی کے رنگ میں اور ذائقے میں. دودھ کی خوشبو نہیں ہوتی، ذرا مست ہوگی تو نہ ہونے کے برابر ہے نا. کل سمجھیے ایسا بس ہے کہ کس میں مخالف ہے؟ اب معتبر اس دودھ کی وصفوں میں سے ایک وصف اگر پانی پر غالب آ گئی تو وہ وضو جائز نہیں ہے. وضو گل سمجھیا؟ اگر غالب نہ آئی تو وضو جائز ہے. ان خالف الماء فی وصفین،
اور اگر مخالف ہو گئی پانی کے وصفین میں، جیسا اچھا کہتے گیا ٹھیک ہے، تو یہاں کیا مراد ہے؟ ایک وصف کا، سمجھے؟ وَإِنْ كَانَ يُخَالِفُهُ فِي الْأَوْصَافِ كُلِّهَا، اور اگر پانی میں ایسی مائع شے ملی ہے جو پانی کے تینوں وصفوں میں مخالف ہے، جیسے سرکہ ہے، اس کی بو بھی ہے، ذائقہ بھی ہے، رنگ بھی ہے۔ اب معتبر دو وصفے ہیں، اب فالمعتبر و غلبہ تو اکثر ہے، گل سمجھی کہ کوئی نہ؟ اے شاباش سے، تو اے پانی میں ایسی چیز ملی ہے کہ جس کو پانی کے مخالف ہے ایک وصف میں، اب اسی وصف کا غلبہ لے، اگر وہ وصف غالب آ گئی تو جائز نہیں، نہ آئی تو اگر وہ پانی کے مخالف ہے پاک چیز دو وصفوں میں، تو اب اس کی ایک وصف اگر غالب آ گئی تو جائز نہیں، اگر نہ آئی تو جائز ہے، ایسا، اور اگر ساری وصفیں مخالف ہے تو پھر دو وصفیں غالب آ گئی ہیں، تو پھر جائز نہیں ہے، اگر صرف ایک آئی ہے تو جائز جائز ہے۔ ایسا بس۔ اور اگر پانی میں ایسی شے مل گئی جو پانی میں کسی وصف میں مخالف نہیں ہے، جیسا کہ مائع مستعمل ہے، جیسا کہ مائع مستعمل ہے، لیکن مائع مستعمل اس فتوے کے مطابق جس میں یہ ہے کہ مائع مستعمل پاک ہے، پاک کرنے والا نہیں، اگر وہ فتویٰ لینا کہ مائع مستعمل نجس ہے تب تو پانی نجس ہو جائے گا، یہ اس فتوے کے مطابق کہ مائع مستعمل طاہر ہے مطہر نہیں ہے، یعنی پاک کو ناپاک نہیں کرتا اور ناپاک چیز کو پاک نہیں کرتا، اے مطلب ہے اس فتوے کے مطابق ایک۔ اور اسی طرح ماء الورد، ارک گلاب جس کی خوشبو ختم ہو چکی ہے، ارک گلاب جس کی خوشبو ختم ہو چکی ہے، بھائی حکمت دکان نویں نویں پائی تو ارک گلاب 10 ٹین کٹ کے رکھ لیں، بیس علاقے لوگ بڑا لیندے تو کوئی لین واسطے کوئی بھی نہ آیا جی، تو پورا سارا پیر تقریب جو خوشبو مرنی ہے نا جی، سمجھائیے۔ اب ارک گلاب جس کی خوشبو ختم ہو گئی یا مستعمل پانی مل گیا تو اب سونیوں اجزاء کا لحاظ ہے، کس کا؟ اجزاء کا لحاظ ہے، بس معتبر ہونا اس کے اجزاء کا اکثر پانی کے اجزاء سے، اگر ان کے اجزاء زیادہ ہیں اور دوسرا پانی کم تو استنجا وضو غسل جائز نہیں ہے، اور اگر پانی کے اجزاء زیادہ ہیں اور ان کے کم ہے تو پھر جائز ہے، جائز، گل سمجھیے آپ؟ جی، اور اسی طرح اگر یہ مساوی ہو جائیں تو کیا ہو جائے؟ مساوی ہو جائے تو اب یہ احتیاط یہ ہے کہ وضو غسل جائز نہیں ہے، وضو غسل جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کے وہ بھی کر لیں اور تیمم بھی ساتھ ملا لیں، جب کہ نہ پائیں اس کا غیر، سمجھائیے، نہ پائیں اس کا غیر نہ پائیں تو اب کیا کریں؟ اس پانی سے وضو کرنا ہے تو یا غسل کرنا ہے، یہ بھی کر لیں اور ساتھ تیمم بھی کر لیں، ایسا بس گل مک گئی۔ کھانے چ پی جے کہ بے قانون کیا ہے کہ پانی میں جو چیز ملی ہے وہ جامد ہے یا مائع ہے، جامد ہے تو کس کا لحاظ ہے؟ رکت کا لحاظ ہے، اگر مائع ہے تو پھر وہ کتنی وصفوں میں مخالف ہے، یا پانی کے بالکل مخالف نہیں یا ایک وصف میں مخالف ہے، یہ منطقی احتمال نہیں ہے یا حقیقی احتمال ہے، یا دو وصفوں میں یا تین قسموں میں، ایسا بس مسئلہ۔ بہرحال وہ پانی جو قطرے گرتے ہیں من الکرم انگور دی بیل، سمجھائیے، اے ہو گیا، یا اس طرح کیلے دے درخت وچوں پانی نکلدا ہے، جیڑا درختاں دے وچوں خود پانی نکلدا ہے آپ صاف جا، اس پانی دا کیا حکم ہے؟ گل سمجھیے۔ بہرحال وہ پانی جو قطرے گرتے ہیں کرم انگور نو کہندے نے، بس محیط میں یہ ہے کہ اس کے ساتھ وضو نہ کیا جائے کیونکہ یہ کمال امتزاج تھا، اندر سے نکل کر آ رہا ہے، گل سمجھیے۔ ہاں بعض نے کہا جائز ہے اس لیے کہ یہ بغیر نکالنے کے نکلا ہے، یہ بغیر نکالنے کے نکلا ہے، لہذا اس پانی سے وضو جائز ہے، لیکن اول شمس الائمہ حلوانی کا اختیار ہے اور احمد بھی یہی ہے کہ جو پانی خود نکلتا ہے درختوں سے اس سے وضو نہ کیا جائے۔ وضو نہ کیا جائے، گل سمجھی؟ ترجمہ کر لیا۔